ٹھیک رانا صاحب، آپ لوگوں نے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد واپس لی تو ایک ویک پوزیشن میں آپ لوگ نظر آئے. آج بے شک پی ٹی آئی، چیمہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، ان تین لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اتنے سرٹن نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کے اوپر بالکل سرٹن ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا پلاننگ، کیا بسم پلان اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں 1 by 1 جانا چاہیے، بجائے کہ ہم دو نو کانفیڈنس جو ہے وہ کریں اور پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی کریں. تو بہتر ہے کہ یہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں کہ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے. دیکھیں، ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سچا ثابت ہوگا تو وہ پرویز الہی سچا ثابت ہوگا، اور ان کا وہ موقف ثابت ہوگا کہ 99% جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو. تو یہ 3 اراکین کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر اراکین ہیں جن کی تعداد اچھی خاصی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو چیز ہے یہ 9 کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے یہ بڑی کلیئر کٹ واضح ہو جائے گی. اور اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کسی کو دینا ہوا تو وہ پرویز الہی کو ہی دیں گے، کیونکہ پرویز الہی اندر سے خود جو ہیں اس چیز کے حامی نہیں ہیں، اور بظاہر اوپر سے وہ جو مرضی کہیں جیسے مرضی ہو، لیکن اندر سے حالات کچھ اسی طرح کے. لیکن آپ ان کے کو لوگ توڑنے میں کامیاب ہوئے؟ ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی. ہم تو تب توڑیں جب ہمیں ان کو اپنی طرف لانا ہو. وہ تو خود نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، تو جب وہ چاہتے ہی نہیں ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو تو پھر کیسے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ ایک میسج جائے گا ان کو جب ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ ناکام ہوں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی. اور یہ تھا کہ ہمارے یہ انٹرنل ڈبیٹ تھی کہ جو لوگ آبویسلی جو منسٹریز ہیں سنبھال رہے ہیں، یا جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یا ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں، ان کے پاس ڈویلٹی آف عہدہ ہے کہ وہ تنظیمی عہدوں کو بھی چلا رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ فوکس کر کے پارٹی کی تنظیم کو امپروو کر سکتی ہیں، پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہو کر ملک سے باہر ہو کر. وہ تو دیکھیں یہ کس طریقے سے وہ مینج کریں گے؟ اور ان کے مد مقابل کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے جن کا بیانیہ ہمارے سامنے ہے. ایک تو یہ بھی ان کا پوائنٹ رہتا ہے، لیکن دوسرا اس کے علاوہ عمران خان صاحب ان کی جماعت گراؤنڈ پہ ہے. وہ لندن میں رہ کے کیسے؟ ہماری بھی گراؤنڈ پہ ہے جماعت ہماری. کوئی میں چیف آرگنائزر کی بات نہیں، چیف آرگنائزر تو یہ تو ایک عارضی طور پہ وہ گئیں، اتنے عرصے بعد ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس جائیں، تو شیل بی کمنگ بیک. آبویسلی وہ چیف آرگنائزنگ اگر کریں گی تو وہ تو پاکستان میں موجود رہ کے کریں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اس طریقے سے یہ ڈیسیجن ہے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہماری انٹرنل تنظیم کو ایک بندہ فوکس کر کے ڈے ٹو ڈے دیکھے، اور جب وہ پاکستان آئیں گی وہ اس چیز کو دیکھیں گی اور امپروو کریں گی تنظیم کو. تو پارٹی کی ری آرگنائزیشن جو ہے، یا تنظیم میں یوتھ ونگ ہے، آپ کی ویمن ونگ ہے جس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے پاس قانون موجود ہیں کہ جو گورنمنٹس ہیں، کے پی پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں. تو اگر ضرورت آئی تو وہ رستہ بھی اپنا لیا جائے گا. اور یہ بیوروکریسی کا فرض ہے کہ اگر وفاق ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر کام کریں تو جو صوبے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے چلیں. نمبر 1. دیکھیں، دوسرا یہ جو ایم کیو ایم والی بات ہے، دیکھیں یہ بھی بڑا نیچرل تھا کہ کس طریقے سے صادق اور امین پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کیا گیا عمران خان کو، اور بڑا نیچرل تھا کس طرح 35 ہمارے ممبران جو ہیں وہ جیپ کے نشان پہ چلے گئے. یہ بھی بڑا نیچرل تھا کہ کس طریقے سے قانون کی جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے تیز ہو گیا، اور کس طریقے سے ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا اقتدار میں. تو یہ چیزیں یہ نیچرل ماحول میں پلی بڑھی ہے پی ٹی آئی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جن کو یہ اتنی القاب اور قاتل لیگ کہتے تھے ایم کیو ایم کو، ان کے ساتھ انہوں نے 4 سال بڑی محبت سے گزارے. یہ علیحدہ بات ہے، ان کو عزت نہیں دی اور وہ زبردستی جڑے ہوئے تھے. لیکن یہ واقعی میں ایگری کروں گا. دیکھیں، مزمل صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو کور کر لیا کہ یہ نیچرل ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے دیکھ لیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تقسیم ہو کے وہ ڈیوائیڈڈ جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اب یہ چیز نیچرل ہے کہ وہ اکٹھے ہو. لیکن پھر یہ بھی نیچرل ہے جو مصطفیٰ کھوکھر صاحب دعوے کر رہے ہیں آج کل. وہ تو جو باتیں پی ٹی آئی کہتی تھی کافی حد تک ان کو انڈورس کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا اور پی ڈی ایم خود کیسے حکومت میں آئی، اور نیوٹرلٹی کے اوپر بھی کوسچن اٹھاتے ہیں. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی سندھ ہاؤس میں ہوا یا جو کچھ بھی ہوا اس کے رزلٹ میں کیا چیز ہوا کہ 5 ممبر بینچ نے آئین شکن پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کیا، اور آئین کے مطابق ہم نے وہ ساری کاروائی کی.
उसके अंदर आज वो खुद जो इदारे जिनको ये कह रहे हैं उनको कौन बांगे दे रहा है, कौन उनसे डिमांड कर रहा है कि आप हमारे सर पे हाथ रखें, या कौन इलेक्शन की डेट मांग रहा था, किन से मांग रहा था, और कौन कह रहा था कि आप मिसाके मईशत करें, और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे, और किसने उसको रद्द किया। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इस बात पे आ जाएं तो अगर कोई रुकावट है सियासतदानों को पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में तो वो पीटीआई ही है, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके नज़दीक सब लोग गंदे हैं, वो अच्छा है, और ये जो नैरेटिव है उनका, ये अगर उससे पीछे हट जाते हैं तो उनके पास और रहता कुछ नहीं है। वो इस बयानिए के कैदी हैं कि सब गंदे, मैं अच्छा, और अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो